اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے لیسن کا عنوان ہے الدرس الخامس الف سورۃ الاحزاب. تو آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیسن پڑھنے کا طریقہ سن لیں. آپ کے سامنے عربی آیت اور اس کا لفظی ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا تاکہ ہمارا لیکچر زیادہ لینتھی نہ ہو. آپ کے سامنے ہر آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا شان نزول جو آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا وہ بیان کی جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچنز کی وضاحت بھی کر دی جائے گی. تو سب سے پہلی آیت کریمہ آپ دیکھیں. اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں، پھر اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ. اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو، یعنی اس کو چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی. تو انہوں نے آ کر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور دیکھیں کہ جس طرح باقی بادشاہوں کی بیویاں اچھے محلات کے اندر رہتی ہیں، بڑے بڑے محلات کے اندر رہتی ہیں، اعلیٰ لباس زیب تن کرتی ہیں، اعلیٰ لباس پہنتی ہیں، تو آپ بھی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی دیں اور بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے گھر بھی ہمیں بنا کے دیں. تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اسی لیے اس آیت کریمہ کو آیت تخجیر بھی کہا جاتا ہے. بعض اوقات ترجمہ بھی آ جاتا ہے، شارٹ کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ آیت تخجیر سے کیا مراد ہے. آیت تخجیر سے کیا مراد ہے، اس کا ترجمہ لکھے تو وہاں آپ یہی آیت کریمہ لکھیں. اب آ جائیں اس کے ترجمے کی طرف. اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں. ٹھیک ہے، یہ ایک اختیار ہے کہ اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو آؤ دنیا کا مال لے لو، طلاق لے لو، سامان لے لو اور چلی جاؤ. اور دوسرا کون سا اختیار ہے، یہ دوسری آیت کریمہ پہلے آپ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں. اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہے ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ دوسرا اختیار تھا. تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مال و زینت چاہیے تو لے کے چلی جاؤ، اور دوسرا فرمایا اگر تمہیں پیغمبر کے پاس رہنا ہے، آخرت کی طلبگار ہو، جنت کی طلبگار ہو، تو نیکی کرنے والی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے تمہارا بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. جب ازواج مطہرات نے یہ سنا تو انہوں نے دوسری بات کو اختیار کیا کہ اے نبی، ہم آپ کے پاس رہیں گی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عظیم اور جنت عطا فرمائے گا. یہاں پہلے سوال کا جواب بھی بن سکتا ہے. اسی طرح دوسری آیت کریمہ پہلے آپ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ، پھر اسی آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ. اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ واضح، ٹھیک ہے، ایسی الفاظ کہہ کر رسول اکرم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے. پہلی آیات کریمہ میں اختیار دیا گیا، اور اب ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو اس طرح کے مطالبے کرے گی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی ہے، اور جو تکلیف دے گی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے دگنی سزا دے گا. کیا دے گا؟ دگنی سزا دے گا، اور یہ بات خدا پر آسان ہے. یہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشائستہ الفاظ کہنے والوں کو ان کی سزا کے بارے میں بتایا. اب اگلی آیت کریمہ پہلے آپ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ. اس میں وہ ازواج مطہرات
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہیں گی، نیک عمل کریں گی، تو انہیں دگنے ثواب، دگنے اجر کی خوشخبری اور بشارت سنائی گئی ہے۔ تو آئیے وہ آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ جو آیت کریمہ آپ کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، اس آیت کریمہ میں پہلے حصے میں پہلے آپ آیت کریمہ دیکھیں، پھر آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اب آ جائیں اس آیت کریمہ کے با محاورہ ترجمے کی طرف۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا مقام اور مرتبہ بھی بیان فرما رہے ہیں، اور بیویوں کو آگاہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارا مقام، تمہارا رتبہ اور عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اعلیٰ قسم کا نمونہ پیش کرو تاکہ قیامت تک آنے والی عورتیں تمہاری زندگیوں پر عمل کریں اور دین اور دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی کا مرض ہو، کسی طرح کا مرض ہو، یعنی کسی قسم کی کوئی برائی کا ارادہ ہو یا کوئی شیطانی سوچ ہو، کوئی امید نہ پیدا کرے، اور ان سے دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات اور قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی وہ کسی غیر مرد سے بات کیا کریں تو اپنے لہجے کے اندر نرمی نہ ہو، بلکہ جو بات ہو فوراً وہ بات کریں اور اپنی بات کو ختم کر دیں دستور کے مطابق۔ اگر آپ کسی غیر مرد سے نرم انداز کے ساتھ گفتگو کریں گی تو یہ نہ ہو وہ بندہ منافق ہو اور اس کے دل کے اندر شیطانی سوچ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے آپ گنہگار ہو اور وہ بھی گنہگار ہو۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اپنے لہجے کو نرم نہ کرو، جو بات ہو وہ کرو اور دستور کے مطابق بات کرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے جو آیت کریمہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر پہلے اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک حکم آیا ہے، تو شروع میں اسلام اور اسلام سے پہلے، آغاز اسلام اور اسلام سے پہلے عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلا کرتی تھیں۔ تو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یہاں پر عورتوں نے سوال بھی کیا کہ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مقام، تمام رتبے، تمام نیکیاں یہ مرد لے جاتے ہیں، ہم تو مجاہدین جیسا کام بھی نہیں کر پاتی۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو تو تمہیں جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی، یعنی اپنی زینت، اپنا بناؤ سنگار، اپنا لباس لوگوں کو دکھاتی تھی، اس طرح زینت نہ دکھایا کرو۔ یہ حکم بھی ازواج مطہرات اور قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے ہے کہ ایک تو پردہ کر کے نکلیں، اپنا حسن چھپا کر نکلیں، دوسرا یہ ہے کہ اظہار تجمل جس طرح بغیر کسی کام کے گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور آگے کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بتائے ہیں، اور نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر اہل بیت خدا چاہتا ہے، اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ مخاطب فرما رہے ہیں کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل، یعنی ہر قسم کا گناہ تم سے دور کر دے، ہر قسم کی برائی اللہ تبارک و تعالی تم سے دور کر دے، کیونکہ تم ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہو۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلی آیت کریمہ دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے، جو قرآن تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا جاتا ہے اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہے، ان کو یاد رکھو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گھروں کے اندر قرآن پڑھیں، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان گھروں کے اندر پڑھا بھی کریں، یاد بھی کیا کریں اور اپنے بچوں کو سنایا بھی کریں۔ بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آگے الکلمات و ترقی مشکل الفاظ کے معنی، تردنا تم چاہتی ہو، تعالین تم آؤ، امتے کننا میں تمہیں کچھ مال دوں، اسرح کننا میں تمہیں رخصت کروں، سراہن کا مطلب ہے رخصتی، عادہ تیار کیا، ضعفین دگنا، یک نت فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، لستنہ لستنہ تم مؤنث نہیں ہو، تم مؤنث، تم ایک مؤنث نہیں ہو، انتقیتنہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کرنا تم مؤنث ٹھہری رہو، لا تبرجنا زینت سج دج نہ دکھاتی پھرو، الرجس ناپاکی، لیذہب عنکم تم سے دور کر دے لے جائے، التمرین مشقی سوالات۔ اب ہم مشق پڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، سورۃ الاحزاب کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی چاہا کہ ہمیں مزید نان و نفقہ یعنی خرچہ اور سامان دیا جائے جس سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، اگر دنیا کی زیب و زینت اور عیش و آرام چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے کر آزاد کر دوں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتی ہو تو پیغمبر کے پاس رہنے میں کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر تیار ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ الاحزاب کے آیات کے حوالے سے بتائیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن کن احکام و آداب کی تلقین کی ہے؟ جواب، سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات کو درج ذیل احکام و آداب کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، اجنبی لوگوں سے نرمی سے باتیں نہ کیا کرو۔ نمبر 3، گھروں میں رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، کسی کو اپنی زیب و زینت نہ دکھاؤ۔ نمبر 5، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 6، اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں یاد رکھو۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلی آیت دیکھیں، الف، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مفہوم، اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے، ان سے فرمایا گیا تم اور عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہو کیونکہ تمہاری حیثیت اور مرتبہ سب سے جدا گانا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا یعنی زوجہ بیوی بنایا، دوسرا تمہیں امہات المومنین بنایا یعنی قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی مائیں بنایا، لہذا تمہیں تقوی اور طہارت کا بہترین نمونہ پیش کرنا ہے۔ عام مومن عورتوں سے تمہاری حیثیت اور مرتبہ ہمیشہ ممتاز رہے گا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ مفہوم، زمانہ جاہلیت میں عورتیں عام طور پر بے پردہ پھرتی، اپنے جسم و لباس کی بے جا نمائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی۔ اسلام اس بد اخلاقی اور حیا سوزی کو کیسے برداشت کرتا؟ اس نے حکم جاری کر دیا کہ گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنا حسن و جمال کی بے جا نمائش نہ کرتی پھرو۔ جیم، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کا نقطہ نہیں لگا ہوا تجمل کرتی تھی، اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ مفہوم،
اسلام عفت اور حیا کا سب سے بڑا داعی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری نمود و نمائش اور ریاکاری کی بالکل اجازت نہیں دیتا، لہذا خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف شرعی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں اور شمع محفل بننے سے اجتناب کریں، یعنی محفل کی جان بننے سے اجتناب کریں، دوسروں کو ہرگز اپنی زیب و زینت نہ دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائے، آمین۔